اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت کرنا، دوسرا حصہ۔ امام احمد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے لمبی حدیث نقل کی ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آدمی بھیج کر ان کو بلایا۔ جب اس کا قاصد مسلمانوں کے پاس آیا تو وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ جب تم اس نجاشی کے پاس جاؤ گے تو اس آدمی سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم وہی کہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، پھر جو چاہے ہو۔ جب یہ لوگ نجاشی کے پاس گئے تو اس نے اپنے بڑے پادریوں کو بلا رکھا تھا اور وہ اپنی کتابیں کھول کر نجاشی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ دین کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور نہ میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ موجودہ دینوں میں سے کسی دین میں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی سے بات کرنے والے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھا لیتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے اور رشتوں ناتوں کو توڑتے تھے، پڑوسی سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجا جس کے خاندان کو سچائی اور امانت داری کو اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے علاوہ جن پتھروں اور بتوں کو عبادت کرتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں، اور انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے ناتے جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاموں اور ناحق کے خون بہانے سے رک جانے کا حکم دیا، اور ہمیں بے حیائی کے کاموں سے جھوٹی گواہی دینے سے، یتیم کا مال کھا جانے سے اور پاک دامن عورت پر الزام لگانے سے روکا، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس طرح حضرت جعفر نے دین کے اور حکموں کو بھی ذکر کیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس میں اسے پورا کرنے میں ان کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، اور اللہ نے ہم پر جو کچھ حرام کیا ہم نے اسے حرام سمجھا، اور اس نے جو ہمارے اوپر حلال کیا ہم نے اسے حلال سمجھا۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم کر دیا، انہوں نے ہمیں طرح طرح کے عذاب دیے اور ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے بڑی آزمائشوں میں ڈالا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں، اور جن برے کاموں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے اب پھر ان کاموں کو حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہمیں بہت دبایا اور ہم پر بڑے ظلم ڈھائے اور ہمیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دین پر عمل کرنے میں وہ لوگ رکاوٹ بن گئے، تو اے بادشاہ، ہم آپ کے ملک میں آ گئے اور دوسروں کو چھوڑ کر آپ کو چنا اور آپ کے پڑوس میں رہنا پسند کیا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے کہا، تمہارے نبی جو کلام اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں، کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یاد ہے۔ نجاشی نے کہا، پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے قاف، ہا، یا، عین، صاد سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ یہ سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت جعفر کی تلاوت سن کر نجاشی کے بڑے پادری بھی اتنے روئے کہ ان کی کتابیں گیلی ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور قریش کے دونوں قاصدوں سے نجاشی نے کہا، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، بلکہ اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے باہر آ گئے تو عمرو بن عاص نے اپنے ساتھی سے کہا، آج تو بات ہو چکی، اللہ کی قسم میں کل نجاشی کے پاس جا کر ان مسلمانوں کا ایسا عیب بیان کروں گا جس سے مسلمانوں کی جماعت کی جڑ کٹ جائے گی۔
اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔